وہ بری طرح سے چونکی اور تیزی سے اوپر تحریر پہ نگاہیں دوڑائیں۔ یہ وہی کاغذ تھا جو فواد نے اسے اور فرشتے سے سائن کروایا تھا، وسیم سے نکاح نہ کرنے کی شرط پہ اس کی گردن پہ پستول رکھ کر۔ مگر یہ ادھر ہمایوں کی لائبریری میں کیا کر رہا تھا؟ وہ تو اس معاملے سے قطعی لا علم تھا۔ یہ موضوع کبھی زیر بحث آیا ہی نہیں۔ بس ایک دفعہ آغا جان کے گھر سے واپسی پہ ہمایوں نے اسے اپنا حصہ لینے کے لیے کہا تھا، مگر وہ ٹال گئی تھی۔ اگر وہ براہ راست پوچھتا تو وہ بتا دیتی۔ پھر فرشتے نے بھی نہیں بتایا کہ یہ کاغذ اس کے ہاتھ کیسے لگا، اور کیا وہ اسی کی وجہ سے اسے بزن تھا، مگر یہ اتنی بڑی وجہ تو نہ تھی۔ اور یہ کاغذ ہمایوں کے ہاتھ لگا بھی کیسے؟ یہ تو فواد کے پاس تھا۔ اس نے دوسرا لفافہ اٹھایا، وہ بے دردی سے چاک کیا گیا تھا۔ اس نے اس کے کھلے منہ میں جھانکا، اندر کچھ فوٹوگراف تھے شاید۔ محمل نے لفافہ گود میں الٹا دیا، چند تصویریں اس کے گھٹنے پر سے پھسلتی فرش پہ جا گریں۔ اس نے ہاتھ جھکا کر تصویروں کو اٹھایا اور پھر سیدھا کیا۔ وہ فواد اور محمل کی تصاویر تھیں۔ فواد اور محمل۔ وہ ساکت سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں وہ کچھ تھا جو کبھی وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا فواد اور اس کے کندھے پر سر رکھے محمل، ریسٹورانٹ میں ڈنر کرتے ہوئے فواد اور محمل، ایک ساتھ کسی شادی کی تقریب میں رقص کرتے، قابل اعتراض تصویر، قابل اعتراض منظر، وہ سب کچھ جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے پھر سے تصویروں کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کا لباس اور چہرہ ہر تصویر میں ذرا الگ تھا۔ کوئی بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ فوٹو شاپ یا اس قسم کی کسی ٹرک کا کمال ہے۔ پہلی نظر میں واقعی پتہ نہیں لگتا، مگر بغور دیکھنے پہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ سب نقلی ہیں۔ ہمایوں خود ایک پولیس آفیسر تھا، وہ ان بچوں والی باتوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور کس نے لا کر دی اس کو یہ تصویر؟ کیا معیز جو ایک دفعہ آیا تھا اسی لیے آیا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ پزل کے سارے ٹکڑے ایک ساتھ جڑنے لگے۔ آرزو نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی۔ محمل کو سجا سنورنا اور ہنستا بستا دیکھ کر وہ شاید حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ اس سے اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر اسد چچا کی ناگہانی وفات کے بعد یقیناً وہ لوگ مالی کرائسس کا شکار ہوئے ہوں گے۔ ایسے میں محمل کی طویل بے ہوشی نے آرزو کو امید دلائی ہوگی، اور شاید یہ سب ایک سوچا سمجھا پلان تھا۔ یہ جعلی تصاویر بنا کر محمل اور فرشتے کا دستخط شدہ کاغذ ہمایوں کو دکھا کر اسے ہمایوں کو بھڑکایا ہوگا۔ مگر کیا ہمایوں چھوٹا تھا جو ان باتوں کو نہیں جان سکتا تھا؟ کیا ایک منجھا ہوا پولیس آفیسر اس قسم کی بچکانہ کھیل کا شکار بن سکتا تھا؟ کیا بس اتنی سی باتوں پہ ہمایوں اتنا بزن ہو گیا تھا؟ اپنی بیوی سے دوری اور آرزو سے بڑھتا ہوا اتفاق، پزل کا کوئی ٹکڑا اپنی جگہ سے غائب تھا، پوری تصویر نہیں بن رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ہو کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ بی بی تسی ٹھیک ہو؟ بلقیس نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی۔ ہاں، مجھے باہر لے جاؤ۔ اس نے جلدی سے تصویریں لفافے میں ڈالیں، مبادا بلقیس انہیں دیکھ نہ لے۔ پزل کا کوئی ٹکڑا واقعی غائب تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب بیرونی گیٹ پہ ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ جو دانستہ لاؤنج میں بیٹھی تھی فوراً الرٹ ہو گئی۔ ہمایوں کی گاڑی زن سے اندر داخل ہونے کی آواز۔ پھر لاک کی کھٹکھٹ، وہ سر جھکائے بیٹھی تمام آوازیں سنتی گئی، یہاں تک کہ دروازے کے اس طرف بھاری بوٹوں کی چاپ قریب آ گئی۔ اس نے بے چینی سے سر اٹھایا۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے۔ وہ چند قدم چل کر قریب آیا، اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر لمحے بھر کو رکا۔ السلام علیکم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ بولو۔ وہ اکھڑے تیوروں سے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں ٹھیک ہوں، بولو۔ محمل نے گہری سانس لی اور الفاظ ذہن میں مجتمع کیے۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے ہمایوں، بس ایک بار مجھے بتا دیں کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ کیا کر رہا ہوں؟
آپ کو لگتا ہے آپ کچھ نہیں کر رہے؟ علیحدگی چاہتا ہوں، کیا یہ کوئی جرم ہے؟ وہ سنجیدہ اور بے نیاز تھا۔ مگر آپ اتنے کیوں بدل گئے ہیں؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھی۔ پہلے میں کاٹھ کا الو تھا جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی۔ ہوش اب آیا ہے، دیر ہو گئی ہے، مگر خیر، ہو سکتا ہے کسی نے آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہو۔ آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیں۔ اس نے سوچا تھا وہ اس کی منت نہیں کرے گی، مگر اب وہ کر رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جسے اسے بے حد محبت تھی، وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ صفائی کا موقع ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن پہ شک ہو، مگر جن پہ یقین ہو ان پہ صرف حد جاری ہوتی ہے۔ وہ بہت چبا چبا کر بول رہا تھا۔ یہ آپ کی اپنی بنائی گئی حدود ہیں اے ایس پی صاحب، لوگوں کو ان کے اوپر نہ رکھیں۔ کھوٹے کھرے کو الگ کرنے کا پیمانہ دل میں ہوتا ہے، ہاتھوں میں نہیں، کہیں آپ کو پچھتانا نہ پڑ جائے۔ کھوٹے کھرے کی پہچان مجھے بہت دیر سے ہوئی ہے محمل، جلدی ہوتی تو اتنا نقصان نہ اٹھاتا۔ ان 3 ماہ میں پہلی دفعہ اس نے محمل کا نام لیا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ اگر میں کھوٹی ہوتی تو جس کے پیچھے مجھے چھوڑ رہے ہیں اس کے کھرے پن کو بھی ماپ لیجئے گا، کہیں پھر دیر نہ ہو جائے۔ وہ تم سے بہتر ہے۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ سرد لہجے میں بولا اور ایک گہری چبھتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے زینے چڑھتے دیکھتی رہی۔ آج ہمایوں نے اپنی بے وفائی پہ مہر لگا دی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے برش لیے مغموم گمسم سی بیٹھی تھی جب فرشتے نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ میری چھوٹی بہن کیا کر رہی ہے؟ اس نے چوکھٹ سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، محمل نے مسکرا کر گردن موڑی۔ اس کے کھلے بال شانوں پہ گر رہے تھے۔ تو کچھ خاص کرتے ہیں؟ وہ اندر چلی آئی۔ فیروزی شلوار قمیض پر سلیقے سے سر پہ دوپٹہ لیے وہ ہمیشہ کی طرح بہت تر و تازہ لگ رہی تھی۔ تمہارے بال بنا دوں؟ لاؤ۔ اس نے رسان سے کہتے ہوئے برش محمل کے ہاتھ سے لیا اور اس کے کھلے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹ لیا۔ بس اب تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ اب پیار سے اس کے بالوں میں اوپر سے نیچے برش کر رہی تھی۔ وہ محمل کی ویل چیئر کے پیچھے کھڑی تھی۔ محمل کو آئینے میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے آگے کا کیا سوچا؟ پتہ نہیں، جب عدت ختم ہو جائے گی تو چلی جاؤں گی۔ وہ بیزار ہوئی تھی۔ لیکن کدھر؟ فرشتے نے اس کے بالوں کو سلجھا کر سمیٹ کر اونچا کیا۔ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے۔ پہلے آغا جان کو ڈھونڈوں گی، اگر وہ نہ ملے تو مسجد چلی جاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ مجھے ہاسٹل میں رہنے دے دیا جائے گا۔ اس نے اونچی سی پونی باندھی، پھر ان بالوں کو دوبارہ سے ذرا سا برش کیا۔ اور آپ نے کیا سوچا؟ میرے بعد تو آپ کو بھی جانا ہوگا۔ میں شاید ورکنگ وومن ہاسٹل چلی جاؤں، پتہ نہیں، ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ خیر چھوڑو، آج میں نے چائنیز بنایا ہے، تمہیں منچورین پسند ہے نا؟ اب فٹافٹ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے محمل کی ویل چیئر پیچھے سے تھام کر اس کا رخ موڑا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ عرصہ ہوا ذائقہ محسوس کرنا چھوڑ دیے، مگر ایسی مایوسی کی باتیں اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں، اس لیے چپ رہی۔ ہمایوں کی طرف سے دل اتنا دکھا ہوا تھا کہ ایسے میں فرشتے کا دھیان بٹانا اسے اچھا لگا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا تھا، گرم گرم چاولوں کی خوشبو سارے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ تیمور کدھر ہے؟ وہ پوچھتے پوچھتے رک گئی، پھر تھک کر بولی، میں کیا کروں جو وہ آپ کو ناپسند کرنا چھوڑ دے۔ یہ چاول کھاؤ، بہت اچھے بنے ہیں۔ فرشتے نے مسکرا کر ڈش اس کے سامنے رکھی۔ اس کا ضبط بھی کمال کا تھا۔ تیمور کی ساری بدلحاظیوں پہ آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ جانے دو، میں مائنڈ نہیں کرتی، خالہ بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے۔ محمل بھیگی آنکھوں سے ہولے سے ہنس دی۔ فرشتے نے رک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا نہیں ہوتی؟ میرے بھانجے نہیں ہیں، ورنہ ضرور اپنی رائے دیتی، لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو آف کورس ٹھیک ہے۔ کیا؟ فرشتے الجھی۔
یہی کہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے، یہ ایک حدیث ہے نا؟ اوہ اچھا، مجھے بھول گیا تھا۔ فرشتے سر جھٹک کر مسکرا دی اور چاول اپنی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ وہ دن اپنی دانست میں ہمایوں کے گھر میں اس کا آخری دن تھا۔ کل دوپہر اس کی عدت کو 3 قمری ماہ مکمل ہو جانے تھے اور تب وہ شرعی طور پہ ہمایوں کی بیوی نہ رہتی اور پھر اس گھر میں رہنے کا جواز بھی ختم ہو جاتا۔ اس کی میڈیکل کنڈیشن کے تحت اس کی عدت اتنی ہی بنتی تھی۔ آج وہ صبح اترتے ہی لان میں آ بیٹھی تھی۔ چڑیاں اپنے مخصوص بولی میں کچھ گنگنا رہی تھیں۔ گھاس شبنم سے گیلی تھی۔ امید تھی کہ آج رات بارش ضرور ہوگی، شاید اس کی اس گھر میں آخری بارش۔ فرشتے صبح جلدی ہی کسی کام سے باہر چلی گئی تھی۔ ہمایوں رات دیر سے گھر آیا تھا اور صبح سویرے نکل گیا تھا۔ تیمور اندر سو رہا تھا اور بلقیس اپنے کوارٹر میں تھی، سو وہ لان میں تنہا اور مغموم بیٹھی چڑیوں کے اداس گیت سن رہی تھی۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کے کانچ سی بھوری آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس گھر کے ساتھ اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ زندگی کا ایک بے حد حسین اور پھر ایک بے حد تلخ دور اس نے گھر میں گزارا تھا۔ یہاں اسی ڈرائیو وے پہ وہ پہلی دفعہ سیاہ ساڑی میں اتری تھی، اس رات جب اس کی مشکلات کا آغاز ہوا تھا۔ پھر ادھر ہی وہ سرخ کامدار جوڑے میں دلہن بنا کر لائی گئی تھی۔ کبھی وہ ادھر ملکہ کی حیثیت سے بھی رہا کرتی تھی، مگر خوشی کے دن جلدی گزر جاتے ہیں۔ اس کے بھی گزر گئے تھے۔ ایک سیاہ تاریک نیند کا سفر تھا اور وہ بہت نیچے لا کر پھینک دی گئی تھی۔ ماما، تیمور نیند بھری آنکھیں لیے اس کا ایک شانہ جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ ہاں بیٹا، اس نے بے اختیار پیار سے اس کا گال چھوا۔ کیوں رو رہی ہیں اتنی دیر سے؟ کب سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ معصومیت بھری فکر مندی لیے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، غالباً ابھی جاگا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، محمل نے جلدی سے آنکھیں رگڑیں۔ آپ بہت روتی ہیں ماما، ہر وقت روتی ہی رہتی ہیں۔ وہ خفا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ روتی ہوں گی۔ نہیں تو، اور تمہیں پتہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ آنسو دنیا میں سب سے زیادہ آنسو کس انسان نے بہائے تھے؟ کس نے؟ وہ حیرت بھرے اشتیاق سے اس کے قریب ہوا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے، جب ان سے اس درخت کو چھونے کی غلطی ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بھورے بالوں کو سہلاتی بتا رہی تھی۔ اسے تیمور کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا تھا۔ اس کا ذہن بٹانے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ اچھا، وہ حیران ہوا۔ اور ان کے بعد داؤد علیہ السلام نے، جب ان سے ایک فیصلے میں ذرا سی کمی رہ گئی تھی۔ اور ان کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں بیٹا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ بھی بہت روتی ہیں ماما، مگر آپ کو پتہ ہے آپ جیسی مدر کسی کی نہیں ہے، میرے کسی فرینڈ کی بھی نہیں، کوئی ٹیچر بھی نہیں۔ میرے جیسی کیسی؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ جیسی آنریبل، نوبل۔ آپ کو پتہ ہے آپ میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آنریبل اور نوبل ہیں، جبکہ میں ایسی نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ نوبل کون تھے؟ محمل نے ایک گہری سانس لی۔ یوسف علیہ السلام، جو پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے پوتے اور پیغمبر کے پڑپوتے تھے۔ وہ کیوں ماما؟ وہ کیوں؟ اس نے زیر لب اس سوال کو دہرایا۔ بے اختیار آنکھوں میں اداسی چھا گئی، کیونکہ شاید وہ بہت صبر کرنے والے تھے۔ الفاظ لبوں پر ٹوٹ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ ہر بات سمجھانے والی نہیں ہوتی۔ بتائیں نا ماما، وہ بے چین ہوا۔ میں جب بھی آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سنتا ہوں، آپ یوں ہی اداس ہو جاتی ہیں۔ پھر کبھی بتاؤں گی۔ تمہارا اسکول کب کھل رہا ہے؟ اس نے بات پلٹ دی۔ منڈے کو۔ اور تمہارا ہوم ورک ڈن ہے؟ یہ باتیں چھوڑیں، مجھے پتہ ہے آپ اپسیٹ ہیں۔ کل آپ اور ڈیڈی ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، ہے نا؟
وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اداسی سے بولا، ہاں ہو تو جائیں گے، تم میرے ساتھ چلو گے یا ڈیڈی کے پاس رہو گے؟ اس نے خود کو بے پرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس چڑیل کے ساتھ نہیں رہوں گا، مجھے پتا ہے ڈیڈی فوراً شادی کر لیں گے۔ اسے شاید آرزو بہت بری لگتی تھی، وہ محمل کو اس پہ ترجیح دے رہا تھا۔ اسے یاد آیا ہمایوں نے کہا تھا وہ اس سے بہتر ہے۔ وہ مجھ سے بہتر ہے تیمور۔ وہ ہمایوں کی اس زہریلی بات کو یاد کر کے پھر سے دکھی ہو گئی۔ کون؟ تیمور کی سفید بلی بھاگتی ہوئی اس کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگا۔ آرزو بہت دفعہ سوچا تھا کہ بچے سے یہ معاملہ ڈسکس نہیں کرے گی، مگر وہ نہ رہ سکی۔ آرزو آنٹی؟ تیمور بلی کو بازوؤں میں اٹھا کر سیدھا ہوا۔ وہ جو آپ کی کزن ہے جو ادھر آتی ہیں؟ ہاں وہی۔ وہ آپ سے اچھی تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں۔ وہ سوچ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ پھر تمہارے ڈیڈی کیوں اس سے شادی کرنا چاہیں گے؟ کیا تم اسے ماں کے روپ میں قبول کر سکو گے؟ کتنا خود کو سمجھایا تھا کہ بچے کو درمیان میں انوالو نہیں کرے گی، مگر ہمایوں کی اس روز کی بات ابھی تک کہیں اندر چبھ رہی تھی، لیکن پھر کہہ کر خود ہی پچھتائی۔ چھوڑو جانے دو، یہ بلی ادھر دکھاؤ۔ مگر تیمور الجھا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بلی ابھی تک اس کے بازو میں تھی۔ ڈیڈی آرزو آنٹی سے شادی کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ آپ کو یہ کس نے کہا؟ وہ کنفیوز بھی تھا اور حیرت زدہ بھی۔ تمہارے ڈیڈی نے بتایا تھا، اور ابھی تم خود کہہ رہے تھے کہ وہ اس سے شادی کر لیں گے۔ تیمور اسی طرح الجھی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موٹی بلی اس کے ننھے ہاتھوں سے پھسلنے کو بےتاب کسمسا رہی تھی۔ آرزو آنٹی سے؟ نہیں ماما، ڈیڈی تو ان سے شادی نہیں کر رہے۔ مگر تم نے… لیکن تیمور کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو فرشتے سے شادی کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ اسے لگا کسی نے ڈھیروں پتھر اس پر لڑکا دیے ہوں۔ تیمور! وہ درشتی سے چلائی۔ تم ایسی بات کیسے سوچ سکتے ہو؟ بلی سہم کر تیمور کے بازو سے نیچے اوڑ دی۔ آپ کو نہیں پتا ماما؟ وہ اس سے بھی زیادہ حیران تھا۔ تم نے ایسی بات کیسے کہی؟ مائی گاڈ، وہ میری بہن ہے، تم نے اتنی غلط بات کیوں کی اس کے بارے میں؟ غصہ اس کے اندر سے ابلا تھا۔ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تیمور ایسا کہہ سکتا ہے۔ ماما، آپ بے شک ڈیڈی سے پوچھ لیں، فرشتے سے پوچھ لیں، وہ دونوں شادی کر رہے ہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم اس لڑکی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو جو میری بہن ہے۔ جی ماما، اسی لیے تو ڈیڈی نے آپ کو ڈیورس دی ہے، بیکاز شی از یور سسٹر، اور مسلم ایک ٹائم پر دو سسٹر سے شادی نہیں کر سکتے۔ محمل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ آئی تھاٹ آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو کہا تو تھا کہ ڈیڈی اس چڑیل سے شادی کر رہے ہیں، اور تیمور فرشتے کو بھی چڑیل کہتا تھا۔ وہ کیوں بھول گئی تھی؟ اس کا دماغ بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ نہیں تیمور، وہ میری بہن ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ اسی لیے تو ادھر ہمارے ساتھ رہتی ہیں تاکہ جب آپ چلی جائیں تو ڈیڈی سے شادی کر لیں۔ مگر تیمور، وہ میری بہن ہے۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ آپ نے نہیں دیکھا جب وہ ڈیڈی کے ساتھ شام کو باہر جاتی ہیں؟ ایک دفعہ وہ مجھے بھی لے کے گئی تھے۔ وہ سمجھتے ہیں میں بچہ ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ مگر تیمور، وہ میری بہن ہے۔ وہ بکھری شکست خوردہ سی گھٹی گھٹی آواز میں چلائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کوئی دھیرے دھیرے اس کی جان نکال رہا ہے۔ تیمور کیا کہہ رہا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اسی لیے وہ اچھی نہیں لگتی، وچ نمبر 1، اس کی وجہ سے ڈیڈی آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا جب وہ شام کو ڈیڈی کے ساتھ باہر ریسٹورنٹ جاتی ہے؟ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، شام کو تو وہ مسجد جاتی ہے، وہ ادھر پڑھاتی ہے۔ اسے یاد آیا شام کو فرشتے مسجد جاتی تھی۔ یقیناً تیمور کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے غلط سمجھا ہوگا۔ مسجد؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔
یہ 7 والی مسجد ماما آپ کدھر رہتی ہیں؟ فرشتے تو کبھی مسجد نہیں گئی، وہ ادھر قرآن پڑھاتی ہے، تمہیں نہیں پتہ ہوگا تیمور، وہ تو کبھی قرآن نہیں پڑھتی، میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔ نہیں، وہ مجھ سے اور تم سے زیادہ قرآن پڑھتی ہے، اس نے ہی تو مجھے قرآن سکھایا تھا۔ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ ایسے نہیں کر سکتی، وہ نفی میں سر ہلاتے اسے جھٹلا رہی تھی۔ آپ نے کبھی اس کو قرآن پڑھتے دیکھا ہے، مسجد جاتے دیکھا ہے؟ وہ فرشتے کے دفاع میں تیمور کو جھٹلانے کے لیے کچھ کہنے لگی، ایک دم رک گئی۔ اس نے ہسپتال سے آ کر کبھی فرشتے کو مسجد جاتے نہیں دیکھا تھا، کبھی قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نمازیں وہ ساری پڑھتی تھی۔ کم آن ماما، آپ بلقیس بوا سے پوچھ لیں، وہ مسجد نہیں جاتی۔ کیا آپ کو اس نے خود کہا کہ وہ مسجد جاتی ہے؟ اور تیمور کے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہسپتال کی وجہ سے صبح کی کلاسز لینا ممکن نہیں تھا۔ فرشتے نے تو اس کے استفسار پہ مبہم سا جواب دیا تھا، باقی سب اس نے خود فرض کر لیا تھا۔ تو کیا تیمور سچ بول رہا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، فرشتے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ تو اس کی بہت پیاری، بہت خیال رکھنے والی بہن ہے۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ مسجد نہیں جاتی، وہ ڈیڈی کے ساتھ جاتی ہے۔ پہلے ڈیڈی گاڑی پہ نکلتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتی ہے اور کالونی کے اینڈ پہ ڈیڈی اس کو پک کر لیتے ہیں تاکہ بلقیس بوا کو پتہ نہ چلے۔ میں نے ٹیرس پہ بہت دفعہ دیکھا ہے، صبح بھی وہ ڈیڈی کے ساتھ ہی گئی تھی۔ وہ پتھر سی بنی سن رہی تھی۔ جب آپ ہسپتال میں تھیں تب بھی وہ یوں ہی کرتے تھے، پر میں کوئی چھوٹا بیبی تو نہیں ہوں جو مجھے سمجھ نہ آئے۔ یہ سب کب ہوا، کیسے ہوا؟ وہ متحیر بے یقین سی سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ تیمور آگے بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ اس کی سن نہیں پا رہی تھی۔ تمام آوازیں بند ہو گئی تھیں، سب چہرے مٹ گئے تھے، ہر طرف اندھیرا، سناٹا ہو گیا تھا۔ ماما، آپ ٹھیک کہتی ہو۔ تیمور نے پریشانی سے اس کا ہاتھ ہلایا۔ وہ ذرا سا چونکی، آنکھوں کے آگے جیسے دھند سی چھا گئی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو بیٹا۔ اس نے بے اختیار چکراتے ہوئے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ابھی جاؤ یہاں سے پلیز۔ چند لمحے وہ اداسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر گھاس پہ بیٹھی موٹی سفید بلی اٹھائی اور واپس پلٹ گیا۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ کیا تمہیں بالکل امید نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے گا؟ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ اس کے ذہن میں فرشتے کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ہر شام ہمایوں گھر سے چلا جاتا کسی دوست کے پاس، ہر شام فرشتے بھی گھر سے چلی جاتی۔ اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کدھر جاتی ہے، اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ محمل کی عدت ختم ہونے کے بعد کدھر جائے گی، اور وہ ابھی تک ادھر کیوں رہ رہی تھی؟ کیا صرف محمل کی کیئر کے لیے؟ وہ کیئر تو کوئی نرس بھی کر سکتی تھی، پھر وہ کیوں ان کے گھر میں رہتی تھی؟ اس نے کبھی فرشتے کو قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ جس روز وہ مسجد گئی تھی فرشتے ادھر نہیں تھی۔ وہ شام تک وہیں رہی مگر وہ ادھر نہیں آئی۔ وہ غلط فہمی کا شکار رہی اور فرشتے نے اس کی غلط فہمی دور نہیں کی۔ اور آرزو، اس کا کیا قصہ تھا؟ وہ گواہ تھی کہ ہمایوں اس سے شادی کر رہا تھا۔ اس نے خود آرزو سے یہی کہا تھا مگر جب محمل نے پوچھا تھا تب اس نے کہا تھا یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ آرزو سے شادی کر رہا ہے۔ فرشتے نے کبھی اس کے اور آرزو کے غیر واضح تعلق پر فکرمندی ظاہر نہیں کی۔ وہ سب کسی سوچی سمجھی پالیسی کا حصہ تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے اور ایک اسی کو بے خبر رکھا تھا۔ وہ تم سے بہتر ہے، یہ کہا تھا ہمایوں نے، اور وہ یقیناً فرشتے کی بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس کے گھر میں خیانت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو قرآن کی طالبہ تھی، وہ تو سچی تھی، وہ تو امانت دار تھی، پھر وہ کیوں بدل گئی؟ وہ جو لمحوں کی امانت کا خیال رکھتی تھی رشتوں میں خیانت کیسے کر گئی؟ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، دل ڈوبا جا رہا تھا۔
آج اسے لگا تھا کہ سب دھوکے باز نکلے تھے، سب خود غرض نکلے تھے، ہر شخص اپنی زمین کی طرف جھکا تھا۔ اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی رہی، بہت سے لمحے سر کے تو اسے یاد آیا کہ جہاں سب بدل گئے تھے وہاں کوئی نہیں بدلا تھا، جہاں سب نے دھوکہ دیا تھا وہاں کسی نے اس کا خیال بھی رکھا تھا، جہاں سب ساتھ چھوڑ گئے وہاں کسی نے سہارا بھی دیا تھا۔ اوہ! اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پھر دھیرے سے وہیل چیئر کے پہیوں کو اندر کی جانب موڑا۔ اس کے کمرے میں شیلف کے اوپر اس کا سفید جلد والا مصحف قرآن رکھا تھا۔ اس نے سرعت سے اسے اٹھایا، اس وقت اسے اس کی بے حد ضرورت تھی۔ مصحف کے نیچے اس کا پرانا رجسٹر رکھا تھا۔ اس نے قرآن اٹھایا تو رجسٹر پھسل کر نیچے جا گرا۔ محمل نے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑے جھک کر رجسٹر اٹھایا۔ وہ درمیان سے کھل گیا تھا۔ اسے بند کر کے واپس رکھتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ کھلے صفحے پہ سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر لکھی ہوئی تھی جس پہ وہ ہمیشہ الجھتی تھی۔ حنات۔ یہ صفحہ بہت دفعہ کھولنے کے باعث اب رجسٹر کھولتے ہی کھل جاتا تھا۔ کھلا ہوا رجسٹر اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور قرآن بائیں میں، دونوں اس کے بالکل سامنے تھے۔ رجسٹر کی سطر حنات مطلب ہوتا ہے گن کے آگے صفحہ ختم تھا۔ وہ بے اختیار اس سطر کو قرآن کے سفید کور کے قریب لائی جہاں مٹا مٹا سا میم لکھا تھا۔ اس نے گند اور میم کو ملایا، دونوں کے درمیان ایک ننھا سا نقطہ تھا۔ اس نے نقطوں کو جوڑا، ادھورا لفظ مکمل ہو گیا، گندم۔